ہیلو گائز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا اسٹوری ہنٹرز۔ دوستو، تمام مذاہب جنات کے وجود کے بارے میں یقین رکھتی ہیں۔ تاریخ میں بہت سے پیرانارمل واقعات رونما ہوئے اور کچھ واقعات نہایت ہی خوفناک ہیں جن کے بارے میں انسان سوچنے سے بھی کانپ جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہی پیرانارمل واقعات ایک لڑکی اینالیزا میشیل کے ساتھ پیش آئے۔ دوستو، میشیل 21 ستمبر 1952 کو جرمنی کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کی زندگی 16 سال تک عام لڑکیوں جیسی گزری، لیکن دوستوں جب میشیل 16 سال کی ہوئی تو اسکول میں اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ جیسے دوستوں وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچوں میں مبتلا رہتی اور ادھر ادھر ٹہلتی، لیکن بعد میں جب میشیل کی دوستوں نے اسے دریافت کیا کہ تم کیوں گہرے سوچوں میں مبتلا ہوتی ہو، تو میشیل نے انہیں کہا کہ مجھے سب کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ دوستوں میشیل اسی طرح 1 سال تک ذہنی دباؤ کا شکار رہتی، مگر یہ سب کچھ ادھر ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد میشیل کی زندگی بدل گئی۔ 1 سال کے بعد میشیل نے کئی طرح کے پیرانارمل واقعات کا سامنا کیا، جیسے وہ رات میں ایک دم نیند سے اٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ اس کا بدن اس طرح لرزنا اور کانپنا شروع کر دیتا کہ اس کے والدین بھی اسے قابو میں نہ کر سکے۔ دوستوں جب دوسری مرتبہ میشیل کے ساتھ یہ واقعات رونما ہوئے تو اس کے والدین نے اسے ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ میشیل کو ایپیلیپسی نامی بیماری ہے، جسے ہماری زبان میں مرگی بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور اسے دورے پڑنا شروع ہو جاتے۔ دوستوں ڈاکٹرز نے اسے کچھ دوائیں تجویز کی، مگر یہ میڈیسنز بھی اس کی مدد میں ناکام رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی۔ اگرچہ وہ ابھی بھی دوائیں لیتی تھی مگر ان کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میشیل کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اسے شیاطین نے پوزیس کیا ہے اور میشیل کو میڈیسن سے باہر بھی کوئی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ جہاں بھی جاتی وہ جنات کا چہرہ دیکھنے لگی اور وہ کہتی کہ شیاطین اس کے کان میں سرگوشی کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن جب وہ چرچ گئی اور ذکر میں مصروف تھی تو اس نے شیاطین کو اس کے کان میں سرگوشی کرتے سنا اور انہوں نے میشیل سے کہا تمہیں سزا بھگتنا ہوگی اور تم جہنم میں جلو گی۔ دوستوں اس کے بعد اب میشیل کو یقین ہو گیا کہ اس پر شیطانوں کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد میشیل کے ساتھ بہت سے خوفناک واقعات رونما ہونے لگے۔ میشیل کے والدین نہایت ہی پریشان تھے۔ اس کے بعد میشیل کے والدین نے کسی پریسٹ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں پریسٹ جو ہے وہ عیسائی مذہب میں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں۔ دوستوں پریسٹ عیسائی مذہب میں ان کے روحانی رہنما ہوتے ہیں۔ تو میشیل کے والدین نے پریسٹ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک میشیل کی حالت نہایت خراب ہوئی اور وہ کبھی اپنے کپڑے پھاڑ دیتی، کبھی جانوروں سی آواز نکالتی، وہ مکڑیاں، کوئلہ اور یہاں تک کہ مردہ پرندوں کا خون بھی پی جاتی۔ دوستوں آخرکار میشیل کے والدین نے ایک پریسٹ ڈھونڈ لیے جس کا نام ارنسٹ آلٹ تھا، جو کہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے تھے اور اسے یقین تھا کہ میشیل پر شیاطین کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد ارنسٹ آلٹ نے اپنے ایک اور دوست پریسٹ جس کا نام آرنلڈ رینز ہے، اس کے ساتھ میشیل کی ایگزورسزم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ سب کچھ مکمل رازداری سے انجام دیا جانا تھا۔ دوستوں کیونکہ اس وقت جرمن قانون میں ایگزورسزم الاؤ نہیں تھا، اسی لیے یہ سب کچھ رازداری سے کیا جانا تھا۔ دوستوں ایگزورسزم تقریباً تمام مذاہب کرتے ہیں جس میں شیاطین اور جنات کو انسانی جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ دوستوں اگلے 1 سال تک رینز اور آلٹ نے میشیل پر تقریباً 67 مرتبہ ایگزورسزم کیے اور ایک ایگزورسزم 4 گھنٹوں طویل لمبا تھا۔ اس سے ان کو پتا چلا کہ میشیل پر 6 جنات کا قبضہ ہے جن کے نام نیرو، سین، جوڈس، ہٹلر، فلیش مین اور لوسیفر تھے۔ دوستوں یہ جنات میشیل پر قبضہ کیے ہوئے تھے اور میشیل کے جسم کے ذریعے پریسٹ سے باتیں کرتے تھے۔ I am Lucifer, the devil in the flesh. دوستوں ان جنات نے میشیل کی جسم کی ہڈیاں توڑ دی،
دوستوں میشیل کی موت جب واقع ہوئی تو اس کا ٹوٹل وزن 30 کلو تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اس کی موت کی وجہ سٹارویشن قرار دی، کیونکہ وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ دوستوں اس وقت کی میڈیا نے اس خبر کو کوریج دینا شروع کی۔ دوستوں اس وقت کی عدالت میں میشیل کے والدین اور پریس پر کیس ہوا۔ دوستوں اس کیس کا فیصلہ یہ تھا کہ اگر میشیل کو ہسپتال لے جاتے تو اسے بچایا جا سکتا تھا، اور کورٹ نے ایک مختصر فیصلہ دیا جس میں انہوں نے پریسٹ کو 3 ماہ کی قید سنائی اور اس کے والدین کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے والدین نے بہت سی مشقتیں اٹھائیں۔ دوستوں یہ کیس آج تک بھی ایک میزری بنی ہوئی ہے۔ دوستوں آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستوں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملتی رہے، اور اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔